अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप ने पहली दफ़ा हमारे चैनल में कोई वीडियोस देखी हैं तो मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर राहिल करीम है एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट अफेक्ट्स सो मैनी पीपल एंड मोस्टली ये जो यंग लोगों को अफेक्ट करती है। ये टॉपिक है सोशल एंग्जाइटी का। तो if you ever felt nervous, worried or just completely overwhelmed in social situations, ये आपको देखना चाहिए, आप अकेले नहीं हैं। So in this video we are going to dive into what social anxiety is and why it happens, यानी कि social anxiety होती क्या है और ये क्यों होती है, and most importantly आपको ऐसी मैं टिप्स बताऊंगा कि इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। So let's get into it, So सवाल ये है कि what is social anxiety? Social anxiety is when you feel really nervous, यानी कि बहुत आप परेशान हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा वरी करना शुरू करते हैं in social situations। जब आपको in front of लोगों के आगे आपको बातचीत करनी पड़ती है, या आप क्लासरूम में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, या आपको टीचर कहता है कि यार ये सवाल का जवाब दो, या आप वाइवा में जब जा रहे होते हैं तो आप इतने एंक्शस हो जाते हैं कि आपसे दो लफ्ज़ भी नहीं बोले जाते। लेकिन ये प्राइमरीली सोशल एंग्जाइटी हम उसमें देखते हैं जब अक्सर लोग सोशल सिचुएशंस में होते हैं, चाहे वो नॉर्मल सोशल सिचुएशंस होते हैं। इट कुड जस्ट बी मीटिंग न्यू पीपल और इवन जस्ट हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। सो इट इज़ मोर देन जस्ट बीइंग शाय। So when people are shy in social situations and they don't speak because of the intense fear, तो अगले समझते हैं कि यार ये तो शख्स arrogant है, ये तो हमें पसंद नहीं करता, and then they don't invite you or request you to join them again. So इससे क्या होता है कि आप फिर socially isolate हो जाते हैं। So but social anxiety is basically एक बहुत शदीद खौफ है of being judged or not being measuring up to the social situation. So इसकी अलामतें वही हैं जो common symptoms of social anxiety वही हैं जो कि generalized anxiety की अलामतें हैं। तो the young person looks anxious in different social settings। उसको कुछ common signs हैं social anxiety के which include feeling कि आपका heart rate तेज़ हो रहा है, आप sweat कर रहे हैं या blush कर रहे हैं, आपका चेहरा सुर्ख हो रहा है। ये बेसिकली आपके जहन में मनफी ख़यालात चल रहे होते हैं। आप ये सोचे होते हैं कि यार ये लोग तो शायद मुझे पसंद ना करें, हो सकता है मेरी बातों में इतना वज़न ना हो, मैं इतना इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं हूँ, अब मैं जो भी कहूँगा वो मैं मैस अप कर दूँगा। तो इससे आप फिर ये अख़ज़ करते हैं कि देन पीपल वोंट लाइक मी। तो ये जब इस तरह की सोचें आपके जहन में आ रही होती हैं इन सोशल सिचुएशंस, तो आप ओवरवेल्म फील करना चाहते हैं और करना शुरू करते हैं to a degree where you're not really you are somewhat tongue tied as the English call it. अच्छी खबर होप की ये है कि social anxiety is something you can work on and overcome. तो practical tips तो यही हैं कि आप कैसे इसका सद्देबाब कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं। सो प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट यू सिट देयर इन सोशल सिचुएशंस टू प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। आप अपना एज अ रेगुलर एक्सरसाइज डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस किया करें। इफ़ यू टेक अ ब्रेथ इन, होल्ड इट फॉर 4 seconds एंड देन एक्सेल। सो इससे ये होता है कि एसिड बेस का बैलेंस बेहतर हो जाता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप लोग बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं व्हेन दे आर एंग्शियस, तो दे लूज़ अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म में ये करती है कि ये आपकी आर्टरीज़ को, वेसल्स को रिलैक्स करती है, तो आपकी ब्रेन की फ़्लो बेहतर होनी शुरू हो जाती है। और एक और कार्बन डाइऑक्साइड का काम ये है कि आपके जो खुलिए जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, उन खुलियों से ये कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स टू रिलीज़ द ऑक्सीजन। So then your brain is not deprived of oxygen and the fight and flight response is less likely to happen. So you can do to manage your anxiety is learning how to breathe deeply. When we get anxious, our breathing becomes shallow and that can make the anxiety worse.
So, try کریں آپ, ٹیک اے ڈیپ بریتھ ان فار 4 seconds, ہولڈ اٹ فار 4 seconds, اور پھر سانس کو باہر نکالیں فار 4 seconds. So repeat this a few times and you will feel that your body will start to calm down. تو ہم بیسیکلی بلڈ کا ایسڈ بیس بیلنس ٹھیک کر رہے ہیں. تو اس کی یہ ایک اسکل ہے, آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی بیفور دا سوشل سچویشنز. اگر آپ کو ویسے بھی نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں ناٹ اونلی جسٹ آن سوشل سچویشنز, تو آپ سوشل سچویشنز کو پریمپٹ کر کے اپنا نیگیٹو ویوز کو یا سوچوں کو چیلنج کریں, ان کو کنفرنٹ کریں. دیکھیں دماغ جو ہے نا ایک بہت عجیب و غریب چیز ہے. آپ برینز ٹینڈ ٹو میک اس بلیو دیٹ ایوری ون از اسٹیئرنگ ایٹ اس اور ججنگ اس, لیکن ایسا نہیں ہے. That is very rarely the case. So next time you feel some negative thoughts creeping in, challenge them. Ask yourself, یار یہ سوچ جو ہے فیکٹ پہ بیسڈ ہے یہ, لیکن یا تو میں صرف اس کو امیجن کر رہا ہوں, یا am I imagining the worst case scenario? So most of the time these fears aren't as real as they seem. تو آپ 2 طریقے سے سوشل انگزائٹی کو مینیج کر سکتے ہیں. آپ ایک تو گریجول ایکسپوجر ہے جس کو ہم سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کہتے ہیں, اینڈ دیٹ از گریجول ایکسپوجر ٹو سوشل سچویشنز. سو ایکسپوزنگ یور سیلف ٹو سوشل سچویشنز لٹل بائی لٹل از اے گریٹ وے ٹو بلڈ کانفیڈنس. خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. آپ آہستہ آہستہ کر سکتے ہیں. You can start small and you can start to socialize in the least intimidating situations, and maybe just by saying hi to a classmate or joining a group activity, and gradually work your way up to bigger challenges. The more you practice gradual exposure to social situations, eventually you'll feel less intimidated and you'll generally feel better about yourself and you will perform and function better. تو میں آپ کو بتاؤں کہ فوبیا کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. فوبیا اس لیے ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم سوشل سچویشنز میں بہت اینکشس ہوتے ہیں اور ہمارا ہارٹ ریس ہوتا ہے اور سانس ٹھیک طرح نہیں آ رہا ہوتا اور پیٹ میں تتلیاں چل رہی ہوتی ہیں اور پسینے آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اس سوشل سچویشن کو اوائڈ کریں. پھر یہ جنرلائز ہو جاتا ہے, ہم تمام تر گھر سے باہر نکلنا بھی بند کر دیتے ہیں. تو avoidance is the food for nurturing fear of any sort. So اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی یہی ہے کہ جتنا آپ اوائڈ کریں گے اتنا آپ کا فوبیا یا فیئر اسٹرینتھن ہوگا, اور جتنا آپ اپنے فوبک آبجیکٹ کو ایکسپوز کریں گے اور اوائڈنس کو کم کریں گے اتنا ہی آپ کا ڈر خوف کسی بھی فوبیا کے لیے کم ہوگا. آپ سوشل سچویشن میں ہوتے ہیں تو یو مسٹ فوکس آن ادرز. ایک ٹرک ہے جو ٹو اوور کم سوشل انگزائٹیز ٹو اسٹاپ فوکسنگ, یعنی کہ آن ہاؤ یو آر بینگ پرسیوڈ. زیادہ پرابلم ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار اگلا شخص جو بیٹھا ہوا ہے یہ میرے بارے میں غلط تاثر کریٹ کر رہا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو نہ گڈ لکنگ ہوں, نہ میں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں, میرے چہرے پہ ایکنی ہے. لیکن آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ پہ فوکس نہ کریں. آپ یو ٹرائی ٹو فوکس آن دی ادر پرسن اور دا گروپ دیٹ یو آر ان. آپ کوشش کر کے آپ ان سے سوال پوچھیں, ان کی باتیں سنیں, اینڈ گیٹ انوالوڈ ان دی کنورسیشن. لسننگ از اے گریٹ اسکل. جب آپ کسی کی بات غور سے سنتے ہیں تو اس اگلے شخص کو یہ لگتا ہے کہ اس کی کنورسیشن ویلیوبل ہے, اور آپ اس کی بات غور سے اس لیے سن رہے ہیں کہ وہ میننگ فل بات کر رہا ہے. سو وین یو آر مور فوکسڈ آن دی انٹریکشن, یعنی کہ آپ جب ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, تو وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور آپ کی انگزائٹی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. فوکس آن دی انٹریکشن اینڈ ناٹ آن یور اون سیلف, اینڈ ایز دس ول ہیلپ یو ٹو ریڈیوس یور انگزائٹی. اب اکثر یہ میں بات کرتا ہوں کہ پریکٹس سیلف کمپیشن. اپنے آپ پہ ظلم مت کریں, اپنے آپ کو پسند کریں. آپ اللہ میاں کا ایک یونیک شاہکار ہیں, آپ کی اپنی اسٹرینتھس ہیں, چلیں بھی ویکنیسز بھی ہوں گی, اینڈ دیٹ یو ہیو اے لاٹ ٹو آفر ٹو پیپل. بٹ آلسو ریممبر اٹ از اوکے ٹو فیل نروس اینڈ اٹ از اوکے ٹو میک مسٹیکس. انسان غلطی کا پتلا ہے, بٹ مسٹیکس سے اگر لرننگ ہم حاصل کریں سو دوز مسٹیکس دین بیکم ویری ویلیوبل. ہر شخص غلطی کرے گا,
ہر شخص کوئی غلط لفظ بھی بولے گا, صحیح لفظ بھی نہیں بولے گا. سو ایوری ون ہیز مومنٹس آف سوشل ڈسکمفرٹ. یہ آپ اکیلے نہیں ہیں. اینڈ یو نو دس لیول آف سوشل ڈسکمفرٹ ڈز ناٹ ڈیفائن یو. سو جب آپ اچھا کسی سے انٹریکٹ کریں, بعد میں آ کے یو مسٹ سیلیبریٹ دا اسمال ونز لائک ٹاکنگ ٹو سم ون اور سمپلی شوئنگ اپ. امپورٹنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو یو آر ویلیوبل ایز اے پرسن. یو مسٹ ویلیو یور سیلف. بی پراؤڈ آف یور سیلف فار ٹرائنگ اینڈ ڈوئنگ تھنگس. اپنے کمفرٹ زون سے آپ باہر نکل کے یہ کوشش کر رہے ہیں نا, تو اس کی آپ اپنے آپ کو شاباش دیں. ریممبر, یہ بہت کامن پرابلم ہے. یو آر ناٹ alone. You are not alone in feeling anxious or worried in social situations. Many people, even those who seem apparently جو آپ کو بہت کانفیڈنٹ لگتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, میں تو یہ باتیں دیکھتا ہوں, they are still fighting their own battles with anxiety. تو پریکٹس کریں اس چیز کی. آؤٹ آف سوشل سچویشنز شیشے میں دیکھ کے ان لوگوں کے ساتھ پریکٹس کریں جن کے ساتھ آپ بے انتہا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. سیلف کمپیشن ڈیولپ کریں. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور یو کین گیٹ بیٹر ایٹ مینیجنگ تھنگس. یہ ایسی چیز نہیں ہے. اللہ میاں نے آپ کو دونوں صلاحیت دی ہیں. اینکشس ہونے کی بھی صلاحیت دی ہے, اینڈ گوئنگ اپ دا اسپائرل آف انگزائٹی اینڈ دین برنگنگ یور سیلف ڈاؤن دا اسپائرل آف انگزائٹی, یعنی کہ اپنی آپ کو آپ کے برین میں دونوں طاقتیں ہیں. تو ایک اور بات جو میں بہت کامنلی دیکھتا ہوں کہ کافی سارے لوگ اکیلے بھی بیٹھے ہوئے یا سوشل سچویشنز میں انگزائٹی کو کم کرنے اپنا فون دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا اپنا آئی پیڈ دیکھنا شروع کرتے ہیں. یہ مت کریں. آئسولیشن میں آپ رہ کے اپنا فون کو, یوٹیوب کو, سوشل میڈیا کو اپنا ساتھی تو بنا سکتے ہیں, بٹ دے ول جسٹ ناٹ ہیلپ یو ٹو ڈیل ود سوشل سچویشنز. تو اپنا اسکرین ٹائم لمٹ کریں, اپنے دوستوں سے ملیں, اپنی فیملی سے بات کریں, اپنے کانفیڈانٹ سے بات کریں, اپنے اچھے دوستوں سے بات کریں, اور اپنی عزت اور رسپیکٹ کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ آپ ایک شاہکار ہیں یونیک قدرت کا, اینڈ یو ہیو لاٹ ٹو آفر ٹو پیپل. سو آئی ہوپ دیز ٹپس ور ہیلپ فل. اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں سوشل انگزائٹی کے ساتھ تو ریممبر ٹو ٹیک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. آپ کے کوئی سوالات ہیں or you want to share your experiences, drop a comment below, and don't forget to like, share and subscribe for more tips on mental health and self-improvement. Stay strong, Nazreen, and I shall see you in the next video. Allah ke hawale, Khuda Hafiz, and hopefully you will subscribe and like the video, and as this will enhance the richness of our portal, and then maybe others can also benefit from it. Khuda Hafiz.